بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے بھی انسان خوف سے کانپ اٹھتا ہے، اور باعث مسلمان ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے، اور یہاں پر آ کر ہمیں اس عارضی دنیا میں گزارے 4 دن کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ مٹی کی ایک ڈیری لگتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں تو یہی ہمارے لیے جنت یا دوزخ ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، وہاں پر ہی کچھ ایسے درندہ صفت انسان بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے قبروں سے لاشیں نکال لیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی سچا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جب ایک شخص نے ایک لڑکی کی قبر کو کھول کر اس سے بدکاری کرنا چاہی تو اللہ پاک کا ایسا عذاب نازل ہوا جسے دیکھ کر اور سن کر آپ بھی لرز اٹھیں گے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کیسے پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ میرا نام سائرہ ہے اور میں بنگلہ دیش کی رہائشی ہوں۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع تھا جہاں میں، میرا ایک بھائی اور میرا باپ رہتے تھے۔ میری ماں بچپن سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہم باپ کے سایہ میں ہی بڑے ہوئے تھے۔ میرا باپ گاؤں کی قبرستان میں گورکن کا کام کیا کرتا تھا اور وہیں سے چند پیسے کما کر گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ بیمار ہونے کی وجہ سے میرا باپ اور کوئی بھی کام نہ کر سکتا تھا جس سے زیادہ پیسے کمائے جا سکیں۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور گھر کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا، اور میٹرک کے بعد وہ فارغ ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ میں گھر سلائی کڑھائی کا کام کرتی اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میرا باپ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ سارا دن وہ قبرستان میں رہتا اور رات کو اب گھر آ جایا کرتا تھا۔ جب سے میرا باپ رات کو گھر آنے لگا تھا تب سے قبرستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوا رہتا، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ عورتوں کی قبروں سے ان کے جسم چوری ہو جایا کرتے تھے، اور اب پولیس روزانہ گھر آتی اور میرے باپ کو ساتھ لے جاتی اور ان سے تفتیش کیا کرتے تھے، تمہاری ڈیوٹی قبرستان میں ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ لیکن میرا باپ ہر دفعہ یہی کہہ کر واپس آ جاتا کہ مجھے کوئی بھی بات معلوم نہیں۔ جب بھی پولیس میرے باپ کو لینے آتی تو میں بہت چیختی چلاتی، لیکن میرے بھائی کو کوئی بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ دن کو گھر میں سویا رہتا اور رات کو اکثر گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ رات گئے گھر واپس آتا، اس کا یہ معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ اس سے پوچھا کرتی تھی لیکن وہ کوئی بھی جواب نہ دیتا اور گھر آ کر سو جاتا۔ ایک دن میرا باپ گھر پر ہی موجود تھا کہ گاؤں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور شام تک قبر تیار کرنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہم جنازہ لے کر آئیں گے۔ میرے ابو نے بھائی کو کہا کہ میری آج طبیعت خراب ہے، آپ چلے جاؤ اور ایک قبر تیار کر دو، مغرب کے وقت جنازہ پڑھا جائے گا۔ اس دن میرا بھائی کچھ بھی بولے بغیر رضامند ہو گیا اور قبر تیار کرنے کے لیے چلا گیا۔ صبح کو وہ گھر سے گیا تھا لیکن رات گئے تک وہ واپس نہ آیا۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ واپس گھر پر آئے اور میں اسے کھانا وغیرہ دے کر خود بھی آرام کروں۔ رات گئے وہ واپس آیا تو خود میں بڑا الجھا ہوا تھا۔ بہت زیادہ سردی میں بھی اسے پسینہ آیا ہوا تھا جیسے وہ کہیں دور سے بھاگ کر آیا ہو۔ گھر آ کر وہ جلدی سے نہانے چلا گیا اور نہا کر وہ اسی وقت کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی لیکن پھر گھر کے کاموں میں الجھ گئی۔ دوسرے ہی دن صبح کے وقت گھر پر پولیس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کل قبر تیار کی تھی اس میں سے عورت کی لاش چوری ہو گئی ہے، اور میرے باپ کو تفتیش کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ جب شام کو ابو گھر واپس آئے تو انہوں نے بھائی کو پوچھا تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں ابو کو جواب دینے لگ گیا کہ میں نے قبر کو صحیح طرح سے تیار کیا تھا اور رات کو میں اپنے دوستوں کے پاس تھا، اس لیے گھر جلدی واپس نہ آ سکا، اور اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا اور اس سے صحیح طرح سے بات بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ اسی دوران وہ وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے بھی اس دن اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اس پر شک ہونے لگا تھا کہ اس کا رات گئے گھر واپس آنے میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اب وہ روزانہ صبح کو گھر سے نکل جاتا اور رات کو گھر واپس آتا، اور اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے تھے۔ حالانکہ اب تو ابو اسے
قبریں تیار کرنے کے لیے بنا بیچتے تھے، لیکن روزانہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ قبریں تیار کر کے آیا ہو۔ ایک دن وہ رات کو گھر پر ہی سویا ہوا تھا کہ اسے رات کو ایک کال آئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ تو میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ کسی دوست کے گھر جا رہا ہوں اور صبح ہی واپس آؤں گا، لیکن ان دنوں مجھے اس پر شک تھا، اس لیے میں نے بھی اس دن رات کو جب وہ گھر سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی چھپ کر چل پڑی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا ہے اور وہاں پر پہلے سے ہی 5 لڑکے اور بھی موجود تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور اچانک سب نے مل کر ایک قبر کو کھولا اور اس میں سے ایک مردہ خاتون کو نکال کر قبرستان کی دوسری جانب چلے گئے جہاں پر رات کے وقت کوئی بھی نہ آتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر اس وقت خون کے آنسو رو رہی تھی۔ میں وہاں سے گھر واپس آ گئی اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میں ابو کو بھی نہ بتا سکتی تھی، وہ پہلے ہی بہت زیادہ بیمار تھے۔ اگر انہیں ایسی کوئی بھی بات بائی کے بارے میں پتہ چلتی تو وہ ٹینشن کی وجہ سے اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتے، اس لیے میں نے کسی کو بھی بتانا مناسب نہ سمجھا اور خاموش رہی۔ صبح کو میرا بھائی جب گھر آیا تو اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سی کراہٹ ہو رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ایسا انسان کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے، لیکن میں نے اس سے بھی کوئی بھی بات نہ کی اور خاموش رہی اور یہی سوچتی رہی کہ میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ راستہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ کافی دن وہ گھر سے باہر نہ نکلا، جیسا اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ایک رات گھر سے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس گھر آ گیا اور بہت رو رہا تھا۔ اس کے ایک بازو سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، اس کی چیخیں پورے گاؤں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں ایک قبر کھود رہا تھا، کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے اور مجھ سے اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، لیکن میں حقیقت سے خوب واقف تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اور ابو اسے لے کر ہسپتال چلے گئے، لیکن اس کے بازو کے ساتھ جیسے کوئی زہر اس کے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ بہت سارے علاج کروائے لیکن وہ کچھ دن کے بعد ہسپتال میں ہی مر گیا اور بعد میں اس کے ایک دوست سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ قبر سے مردے کو نکالنے لگا تھا اور قبر میں پہلے سے ہی عذاب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بازو جل گیا اور یہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں خود میں بہت زیادہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ بے شک وہ میرا بھائی تھا اور مجھے اس کے مرنے کا دکھ تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اسے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اکثر اوقات اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوتے ہیں کہ وہ مرنا بھول جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دن اللہ پاک کی پکڑ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیتی ہے اور وہ لوگ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔